اب سورج زمین سے اتنی دور ہے تو زمین کی حیثیت کیا ہے کہ زمین کے گرد جیسے ایک درخت کا تنا ہے اس کے گرد ہم کو دھاگا لپیٹے، ایسے ہی اگر زمین کے گرد روشنی چکر لگائے تو سیکنڈ میں 7.5 مرتبہ گھوم جاتی ہے، لیکن سورج اتنی دور ہے کہ وہاں سے روشنی کو زمین پہ آتے ہوئے 8 گھنٹے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اس سورج جتنے خربوں سورج اور ہیں، پتہ نہیں کائنات کتنی وسیع ہے، اور ان ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ آج ہم اللہ صلی اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، پھر اتنی غلط فہمیاں، جو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ ہماری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اعلانیہ کو بھی جانتا ہے۔ ہم لوگوں کی اعلانیہ باتوں کو بھی نہیں جانتے۔ مثلا مسجد والے لوگ تو مجھے نظر آ رہے ہیں، اسی ٹاؤن میں جو گھروں میں بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا، نہ ہی کسی سائنسدان کو پتا ہے، نہ ہی کسی اور کو پتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو بڑے جو جید صحابہ تھے انہیں بھی اس حقیقت کا نہیں پتا چلا، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں قرآن نازل کیا تو تب بات کلیئر ہوئی کہ یہ تو الزام تھا، یہ تو جھوٹ تھا، اس سے پہلے نہیں پتا چلا۔ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے۔ اب میرے بھائی پہلا نقطہ تو یہ ہے، اس اللہ کی خاطر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، جن کو اللہ کا تعارف تھا ہم تھوڑی سی ان کی بات کرتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا جتنی بھی انسانیت ہے میں ان کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ فخر کی بات نہیں، یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک، سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، لیکن میں اس سے فخر نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے۔ اب وہ امام الانبیاء جن کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑتی تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ جاتے، ساری باتوں، سارے کاموں، ساری مصروفیات کو ترک کرتے تو مسجد کی طرف چل دیتے، جیسے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ اکبر کا معنی سمجھتے تھے۔ ہمیں اس معنی کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے ہی وہی امام الانبیاء احادیث کے اندر ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 4 فرضوں میں ہم کم از کم یہ تکبیریں جو ہوتی ہیں نا، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدوں میں جاتے، یہ تقریباً 24 مرتبہ غالباً ہم کہتے ہیں۔ تو انہیں ان کا معنی آتا تھا، جو نماز کے اندر وہ ہم باتیں کہتے ہیں ان کا ترجمہ آتا تھا۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ آپ کا دل نماز میں اللہ کے خوف اور خشیت کی بنا پہ ایسے کھولتا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابل رہی ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ اب یہ تو تھی بات عمل کی، فکر کی۔ اب اس کائنات میں سب سے اونچے لوگ کون ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس کرۂ ارض میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے اونچے اعلیٰ افضل لوگ رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سب سے اونچے مقام پہ ہیں، لیکن ان نبیوں کا مشن کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کل اے نبی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے جو جانشین تھے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ان کو دیکھ لیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کو دیکھ لیں کہ راتوں کو عمر بن خطاب کو کون سی چیز مجبور کرتی تھی کہ گشت کرتے تھے، لوگوں کے احوال پوچھتے تھے۔ جب ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اس گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بیت المال سے اپنے کندھوں پہ آٹا اٹھایا، اس گھر میں چھوڑ کے آئے۔ خادم نے کہا میں لے کے جاتا ہوں، کہتے نہیں، جو سوال مجھ سے ہونا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ اور پھر دین کی سربلندی کے لیے ان کی قربانیاں، دین کی دعوت کے لیے ان کی قربانیاں۔ آج میں اور آپ، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کئی دوست چلے گئے ہیں۔ مثلا یہ ممبر جس میں میں خطبہ دے رہا ہوں، ہمارے یہاں لودھی صاحب تھے، تو وہ چلے گئے، وہ کہتے جی میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ چلے گئے ہیں، لیکن یہ تو ان کی ایک نیکی جاری ہے، لیکن کہاں ہے؟ اب کتنے دن ہو گئے ان کو گئے ہوئے، شاید ان کے بچے بھی بھول گئے ہوں، تو ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھول جائیں گے۔ یعنی جو میرے جیسے اور آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم شاید کیا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ، یہ قبرستان ہمارے جیسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مٹے جہاں نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نہ بخت اسکندر رہا نہ تخت دارا۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھتے ہوئے اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ کہف کے اندر اللہ نے اینڈ پہ، یہ تو تعریفیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خسارے والا کہا نا، ان کے بارے میں بتایا کہ تمہیں ان کے معاملے میں بتائیں نا، ان کی بات کی کہ جن کی ساری کوششیں، جن کی ساری کاوشیں وہ اس دنیا کی خاطر ہیں، اور پھر وہ اپنے تائیں کہتے ہیں کہ ہم تو جی کیا بات ہے جی ہماری، تو ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی کہہ دو، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے اعمال گھاٹے والے ہیں، جو خسارے میں لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری سعی، ساری کوشش، ساری کاوش۔ کچھ دن پہلے ایک دوست ملے، میں آ رہا ہوں، بیٹی کو میں نا چناب تالاب میں سوئمنگ پول کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں، ذرا وہ نا تیراکی کی پریکٹس کرتی ہے، اب میں نے واپسی پہ لینا بھی ہے۔ ہم اس کو منع نہیں کہتے، کیا تم ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھی کبھی چھوڑ کے گئے تھے؟ خود آپ لینے بھی کبھی گئے تھے، تیراکی کے لیے تو تم چلے گئے۔ سوچیں، مسجد میں جائیں تو ہمیں گرمی لگتی ہے، جب ہماری بہنیں بیٹیاں بازاروں میں خریدنے جاتی ہیں، امیر سے امیر گھرانوں کی، کیا بازار آپ نے ایئر کنڈیشن بنائے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، تو مسجد میں تو پھر چلو پنکھا چلتا ہے، پانی ہے، واش روم کی جگہ ہے، بازار میں اگر حاجت ہو جائے تو کدھر جائیں گے؟ یعنی انسان ہے بس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، کاوشیں دنیا کی خاطر ہیں۔ فہم یحسبون، اور پھر ان کا گمان ہے، انہم یحسنون صنعا، اور ساتھ وہ بھی کہتے ہیں جی کیا بات، ہم تو نا جی بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو، اللہ کی طرف سے تعلیمات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال کا قیامت والے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، جنہوں نے اپنے طور پہ۔ تو میرے بھائی، رول ماڈل، نمونہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ مزہ، یقین جانے اللہ نے
یعنی دینی خدمت کرنے کی بنا پہ بہت بہت اعلیٰ، جن کو آپ دنیاوی لحاظ سے امیر کہتے ہیں، وہاں پہ دعوتیں کھانے کا موقع بھی دیا، ان کی شادیاں اٹینڈ کرنے کا بھی موقع دیا، تو دینی بنا پہ ایسی جگہ پہ بھی جانے کا موقع دیا کہ جہاں پہ ان کی ڈرائنگ روم میں ایک طرف گھاس پڑی ہوتی تھی جانوروں کے لیے، اسی پہ ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ہمیں چائے پلاتے تھے۔ لیکن جو مزہ، جو سکون، جو راحت کسی خالص تر اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوئے ہوتی ہے نا، تو وہ کبھی کسی اور کام میں نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے، لمبی بات نہ ہو، کہ سمندری کے اندر ایک ایگزام تھا، اس میں امتحان، ورلڈ بینک بھی، یونیسیف بھی سارے شامل تھے۔ اس میں چھوٹے بچے پرائمری کے دوسرے بچوں کی جگہ امتحان دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ اب ان بچوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، بچوں کا قصور نہیں تھا، یہ چال چلنے والے اور لوگ تھے۔ اب قانون کے تحت میں باؤنڈ تھا کہ ان کو اریسٹ کراؤں، ان پہ پرچہ دوں، ورنہ میرے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی۔ اور مجھے میرے سینئر افسر، پولیس کے افسر، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک کے نمائندے بھی چیکنگ پہ، غفار صاحب جلدی کرو، اس کی کاغذی کارروائی پورو کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں سوچوں پہلے ان غریبوں کے ساتھ کسی اور نے ظلم کیا، اب میں پرچہ دے دوں گا، سرکاری افسر ہوں، میرے قلم سے لکھا ہوا جو بیچارے چھوٹیں گے نہیں، قصور ان کا ہے نہیں، تو کیا کروں؟ تو شام تک میں سوچتا رہا، شام کو میں نے رپورٹ لکھی کہ فلاں فلاں بندے قصوروار ہیں، ان کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل کو سکون ہوتا ہے کہ میں نے ان غریبوں کا بھلا کیا ہے۔ تو وہ مجھے یہ دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں کروائی نہیں جاتی۔ دوبارہ سنیں، یہ بہت مٹی کے گھر بنانے کی بجائے لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں، تو اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھو۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم میں بہتر کون ہے؟ جو نواب زادہ ہے، جو سید زادہ ہے، جو خان زادہ ہے، جو شہزادہ